السلام علیکم، شہرنامے میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کے ساتھ محمد باسط ظہیر۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ ملک بھر میں کورونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 4374 ہو گئی۔ پنجاب میں 2188، سندھ میں 1128، کے پی کے میں 560 اور گلگت بلتستان میں 213 کیسز رپورٹ۔ مرنے والوں کی تعداد 64 ہو گئی۔ پنجاب میں لاک ڈاؤن کا 70واں روز، تمام بازار، شاپنگ سینٹر، دفاتر اور تجارتی مراکز بند۔ لاک ڈاؤن پر عمل درآمد کروانے کے لیے پولیس کا مختلف علاقوں میں گشت، عوام گھروں میں محسوس۔ ملک بھر میں لاک ڈاؤن سے مزدور طبقے کی پریشانی بڑھ گئی، گھروں میں نوبت فاقہ کشی تک پہنچ گئی۔ مخیر حضرات اور سماجی تنظیموں کی جانب سے مستحق افراد میں راشن کی تقسیم کا عمل شروع کر دیا۔ کورونا وائرس کے پیش نظر سکھ کمیونٹی نے اپنا مذہبی تہوار بیساکھی انتہائی سادگی سے منانے کا اعلان کر دیا۔ مظفر گڑھ کی تحصیل جتوئی میں کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے گھروں اور مساجد میں کلورین کا اسپرے جاری۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق اسپرے کا مقصد شہریوں کو کورونا وائرس سے بچانا ہے۔ اور میاں والی سے راولپنڈی جانے والی مین شاہراہ کھنڈرات کا منظر پیش کرنے لگی، مسافروں کو مشکلات کا سامنا۔ ڈیٹیلز شامل کریں گے چھوٹے سے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ کورونا وائرس کی وجہ سے لاہور میں لاک ڈاؤن جاری ہے، جس کے باعث کاروبار زندگی متاثر ہو کر رہ گئی۔ لاہور میں شہریوں نے حکومت سے اپیل کی کہ ہمارے 3 ماہ کے کرائے معاف کروائے جائیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں لاہور سے سلمان لقمان سے۔ جی سلمان، لاہور کی کیا صورتحال ہے، اس سے متعلق اپڈیٹ کیجیے گا۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے کاروبار زندگی متاثر ہو کے رہ گئی ہے۔ میں اس سے موجود ہوں لاہور ریلوے اسٹیشن کے قریب، یہاں پر بناولٹ بلڈنگ جو فنڈ کی ہے اس کے اندر یہاں پر جتنا بھی کاروبار ہے ہوٹل وغیرہ کا اور دیگر جو کاروبار تھا وہ کافی زیادہ متاثر ہوا۔ تقریباً 1 مہینہ ہو گیا ہے یہ کاروبار بند ہے، جس کی وجہ سے جو اونر ہیں یہاں کے ان کو کافی مشکلات کا سامنا ہے۔ ان سے بھی اس حوالے سے بات کریں گے کہ وہ کیا کہیں گے افسران کو۔ حافظ صاحب آپ بتائیے گا کیا کہیں گے میاں صاحب کہ یہ کتنے عرصے سے یہ بند ہے، دوسرا یہ کہ کیا مشکلات پیش آ رہی ہیں؟ اس کام کو تقریباً 1 ماہ ہو چکا ہے کہ یہ کاروبار تقریباً ہر قسم کا، ہر لحاظ سے، نیچے بھی سارے ہوٹل، ریسٹورنٹ، بار شاپ جتنی بھی ہیں ٹوٹل بند ہیں۔ اور ہماری اپنا وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید صاحب سے، ڈی جی ایم سے، جی ایم سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جب کاروبار بند ہے اور کورونا وائرس کی وجہ سے تمام لوگ انتہائی پریشان ہیں، گھروں میں بھوک کے ڈیرے ہیں اور حالات انتہائی خراب ہو چکے ہیں، تو ان سے صرف یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ 2-3 ماہ کا جو کرایہ ہے اس کو مطلب ہے اس کو معاف کر دیا جائے، جس طرح کہ باقی دنیا میں سب کو ہو رہا ہے۔ تو یہاں پہ بھی یہ ہونا چاہیے کہ اپنی جو حکومت ہے وہ اپنے لوگوں کو زیادہ ریلیف دیتی ہے تاکہ لوگ جو ہیں وہ اپنے وقت کے ساتھ ساتھ کیا کہتے ہیں وہ اس کو زندہ رہ سکیں، اور ان کے لیے یہی ضروری ہے۔ تو ہماری یہ صرف ریکویسٹ ہے، التجا ہے کہ یہ تمام جو یہاں کے کرایہ دار ہیں، یہ تقریباً 70-72 گھر تقریباً یہاں پہ خاندان جو یہاں سے پل رہے ہیں، ان کے جو کرایہ دار ہیں وہ تمام لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی حالت انتہائی خراب ہے اور ان کو گھروں میں فاقوں تک مطلب مجبوری ہے، وہ لوگ بہت مجبور ہیں۔ اب کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ آپ بھی یہاں کے نائب صدر بھی ہیں، تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ وبا جو ہے کرونا وائرس پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، پوری دنیا میں وبا پھیلی ہوئی ہے اور پوری دنیا کے جو سارے ممالک ہیں اپنی عوام کو ریلیف دے رہے ہیں، اپنی عوام کو جس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے ریلیف دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہی میری اپنی اعلیٰ حکام سے گزارش ہے، وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب سے، جو بار بار میڈیا پر آ کر یہ کہتے ہیں کہ ہم عوام کو ریلیف دے رہے ہیں، تو ہمیں کوئی نظر نہیں آ رہا۔ ہم ان سے یہ توقع بھی رکھتے ہیں اور امید بھی رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں بھی ریلیف دیں۔ باقی ہمارے جو ہیں وفاقی وزیر ہیں شیخ رشید صاحب ہیں اور اپنا ریلوے کے جی ایم صاحب ہیں اور ڈی جی ایم صاحب ہیں، فرمان غنی صاحب،
माशाल्लाह उनसे मुलाकात भी हुई है पहले भी। वो बहुत अच्छे इंसान हैं, नहायत शफकत करने वाले इंसान हैं, और उनसे उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह वो हमारी इस रिक्वेस्ट को सुनेंगे। कह दें बहुत शुक्रिया जी। इनका कहना है कि कारोबार ज़िंदगी मुतासर हो चुका है। आप देख सकते होंगे कि यहाँ पर कभी रश हुआ करता था, ये होटल भी थे, खाने पीने की यहाँ पर जो चीज़ें मौजूद थी, लेकिन हर तरफ सन्नाटे नज़र आ रहे हैं। इनका मुतालबा है वफाकी वज़ीर रेलवे और GM और AGM रेलवे से कि जो हमारा किराया है 3 माह का उसको माफ़ कर दिया जाए, क्योंकि ना ही कारोबार है, कारोबार बंद होने की वजह से कहीं से आमदन नहीं आ रही और लोग फाकों पर मजबूर हैं। जी बहुत शुक्रिया, आप हमें डिटेल्स दे रहे थे। लाहौर में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए लॉकडाउन का सिलसिला जारी है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं शमून से। 14 दिन के लॉकडाउन को मुकम्मल होने के बाद आज हम मजंग चुंगी लाहौर के चौक में खड़े हैं और इर्द गिर्द आप देख रहे हैं कि इस वक्त भी तमाम दुकानें जोन सी बंद हैं और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के हुक्म के मुताबिक, उनके नए फरमान के मुताबिक मजीद 14 दिन लाहौर में लॉकडाउन रहेगा। गुरबा किस पोजीशन में है, सिविल सोसाइटी, उलमा इकराम, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और हुकूमती दावे किस हद तक सच हैं या किस हद तक झूठ हैं, आइए जानते हैं लोगों से। आपको बता दूं कि पब्लिक की तरफ से एक अच्छा रिस्पांस रहा है। उसमें हमने जो है उनको सोशल डिस्टेंसिंग जो है हमारा मेन फोकस था कि उनको गोल दायरे वगैरह हम बनवा रहे हैं शॉप्स पे डिफरेंट जो ओपन है, तो उस पे वो बाकायदगी से उस कोरोना वायरस के पेश नज़र लॉकडाउन के दौरान पाक फौज, रेंजर्स, डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ जहां इस वबा की रोकथाम के लिए अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, तो मौजूदा हालात का मुकाबला करने के लिए गुजरावाला सिटी ट्रैफिक पुलिस भी अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। देखते हैं गुजरावाला से हमारे ब्यूरो चीफ अजमत नकवी की ये रिपोर्ट। लॉकडाउन के दौरान शहर के दाखिली और खारजी रास्तों के अलावा मुख्तलिफ चौकों और चौराहों पर नाकाबंदियां करके शहरियों की नकलो हरकत को महदूद किया जा रहा है। ताहम CTO गुजरांवाला आसिफ सिद्दीक के मुताबिक शहरियों को आगाही भी दी जा रही है कि शहरी घर से बाहर निकलते वक्त मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और आपस में मिलते वक्त फासला रखें ताकि हमेशा के फासलों से बचा जा सके। अवेयरनेस सेशन में हमने फ्लोट हमारा है ट्रैफिक फ्लोट, उसमें हमारा एजुकेशन विंग जो है एक्टिव है और डेली मुख्तलिफ सड़कों पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम और पम्फलेट्स के ज़रिए लोगों को अवेयरनेस दे रहा है कि खुदारा घर रहिए, महफूज रहिए और उन बातों पर अमल कीजिए जो आपके लिए बेहतर हैं। CTO गुजरांवाला आसिफ सिद्दीक ने बताया कि अब तक लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ 13,000 चालान, जबकि 40 लाख रुपए से जायद की रकम के जुर्माने करके 5,000 से जायद मोटरसाइकिल और गाड़ियों को ट्रैफिक ऑफिस के अलावा शहर के मुख्तलिफ थानों में बंद किया गया है। ट्रैफिक पुलिस शुरू से इस वबा को काउंटर करने के लिए और हुकूमत पंजाब का 144 के नफाज को इम्प्लीमेंट करने के लिए मैदान में है। शहरियों को चाहिए कि हुकूमती इकदामात और लॉकडाउन की पैरवी करते हुए घरों में रहें और बिला वजह घरों से बाहर न निकलें ताकि इस वबा से अपने साथ साथ अपने प्यारों की हिफाजत को भी यकीनी बनाएं। लॉकडाउन के दौरान ट्रैफिक पुलिस का किरदार तो काबिल सताइश है, लेकिन इसके साथ साथ शहरियों को चाहिए कि वो घरों में महसूर रहें ताकि कोरोना वायरस को मजीद फैलने से रोका जा सके। अजमत नकवी, मेट्रो 1 न्यूज़, गुजरांवाला। डिप्टी कमिश्नर लूथरा इमरान कुरैशी ने दुनियापुर और आइसोलेशन वार्ड का दौरा किया। इस हवाले से कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए ज़िला इंतज़ामिया ने क्या इंतजाम किए हैं, ये जानेंगे हमारे नुमाइंदे हुसैन सिंधु से। जी हुसैन, वहाँ के क्या इंतजाम हैं, बताइएगा।
جی بالکل، میں اس وقت جو ہے وہ لودھرا میں موجود ہوں اور میرے ساتھ جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر لودھرا موجود ہیں جو کہ کرونا وائرس سے بچاؤ کے حوالے سے جو ہے وہ لودھرا اس کی تحصیلوں کے اندر جو ہے وہ خود انتظامات کا جائزہ لے رہے ہیں. کروڑ پکا اور دنیا پور کے اندر بھی جو ہے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے جو ہے آئسولیشن وارڈز وغیرہ کا بھی جو ہے وہ خود جائزہ لے رہے ہیں. میرے ساتھ اس وقت جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر لودھرا عمران قریشی موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. سر بتائیے گا کہ کرونا وائرس عالمی وبا ہے، اس سے بچاؤ کے حوالے سے جو ہے اس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے جو ہے وہ ضلعی انتظامیہ نے کیا اقدامات کیے ہیں؟ اوکے جی، تھینک یو ویری مچ. بیسیکلی سب سے امپورٹنٹ میسج تو پہلے یہ ہے کہ جی یہ جو کرونا ہے اس سے ہم نے گھبرانا نہیں ہے، اس کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے. اور ہمارا ضلع لودھرا اس وقت الحمدللہ ان ضلعوں میں شامل ہے جہاں پر یہ وبا جو ہے کوئی بہت زیادہ پھیل نہیں رہی. اس کے اندر میں اپریشیٹ کرتا ہوں ہمارے اپنے جو لوگ ہیں یہاں پر، عوام ہماری ہے، وہ ہمارا ساتھ دے رہی ہے. بڑا میں ہوپ فل ہوں کہ جو ہمارے انتظامات ہیں وہ ہم اپنی طرف سے بیسٹ کوشش کریں. اور آپ لوگوں کی وساطت سے دیکھیں ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے. ہم یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن یا میرا آفس یہ لوگ اپنی عوام کو یا ہم لوگوں کو کسی کو ہم ٹائم ٹیسٹڈ ہیں. ہم نے فلڈ کو بھی دیکھنا ہے، ہم نے ڈینگی کو بھی دیکھنا ہے. سو ایسے پاسبل نہیں ہے کہ ہم کچھ بھی نہ کریں اور یہ سب چیزیں ہونا شروع ہو جائیں. سو انشاءاللہ تعالیٰ آپ جو لوگ بھی ہمارے پاس آتے جائیں گے دے وڈ بی ان دا سیف ہینڈز. اللہ تعالیٰ ان کو سے اپنے حفظ و امان میں رکھیں. ہماری طرف سے اور گورنمنٹ کی طرف سے ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم ان کو تمام بیسٹ سے بیسٹ چیزیں اپنے ڈاکٹرز کو، اپنے پیرامیڈیکل سٹاف کو اور جو لوگ اگر ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں ان کی فیملیز کو اکوموڈیٹ کر سکیں اویلیبل ریسورسز میں رہتے ہوئے. تھینک یو. جی میرے ساتھ جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر لودھرا عمران قریشی موجود تھے اور وہ لودھرا کے اندر جو ہے وہ عالمی وبا کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے حوالے سے جو انتظامات کیے ہیں وہ انتظامات کے حوالے سے بتا رہے تھے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ ہمیں ڈیٹیلز دے رہے تھے. کرونا وائرس کی وجہ سے موجودہ صورتحال کے پیش نظر سکھ کمیونٹی نے اپنا مذہبی تہوار بیساکھی انتہائی سادگی سے منانے کا اعلان کر دیا. پاکستان سکھ گردوارہ میں بندہ کمیٹی کے چیئرمین سردار ستون سنگھ نے اپنے پیغام میں بتایا کہ حکومت پاکستان کی ہدایت پر 12 اپریل سے گردوارہ پنجا صاحب حسن ابدال میں منعقدہ ہونے والے بیساکھی تہوار سادگی سے منایا جائے گا. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਸਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਐਵੈਕਿਊ ਟਰਸਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬੋਰਡ ਹਰ ਸਾਲ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ. ਇਸ ਸਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਬੜੀ ਸਾਦਗੀ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ. ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਲਾਨ ਸੀਗਾ ਕਿ 12 ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 22 ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਯਾਤਰੀ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਯਾਤਰੀ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ. ਲੇਕਿਨ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਾਲ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਬੜੀ ਸਾਦਗੀ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ. ਮੈਂ तमाम सिख जगत ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਐਡਵਾਂਸ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ तमाम ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਅਨੁਸਾਰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਮਨਾएंगे. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ. ایک بریک لیں گے، ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. مظفر گڑھ کی تحصیل جتوئی میں ایک نجی تنظیم نے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے 200 گھروں اور مساجد میں کلورین کا اسپرے کیا. اسپرے کا مقصد شہریوں کو کرونا وائرس سے بچانا تھا. اس بارے میں مزید جانتے ہیں رانا وقاص اسلم سے. جی رانا وقاص، کیا ڈیٹیلز ہیں؟ جی بالکل، میں اس وقت جتوئی شہر کے گنجان آباد چوک حسینی پر موجود ہوں اور آپ کو بتاتا چلوں یہاں پر کرونا وائرس کے پیش نظر کلورین سپرے سماجی تنظیم کی طرف سے کرایا گیا. میرے ساتھ اس وقت سماجی تنظیم کے سیکرٹری جنرل موجود ہیں، یہ ان سے جانتے ہیں وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں.
رضوان کاظمی، سیکرٹری جنرل مجلس وحدت مسلمین. ہم جہاں پر پورے پاکستان میں کام کر رہے ہیں، اس علاقے میں بھی ہم 200 گھرانوں پر مشتمل اس محلے میں سپرے کا ارادہ رکھتے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے 500 گھرانوں میں راشن بیگ تقسیم کر چکے ہیں. مختلف جگہوں پر ہم نے کیمپس لگائے ہیں سینیٹائزر کے، جہاں پر لوگوں کے ہاتھ دھلوا رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے بے شمار ماسک تقسیم کیے ہیں لوگوں میں آگہی کے حوالے سے. ہمارا پورا فوکس ہے کہ ہم کرونا کے خلاف جنگ لڑیں، بلکہ اس سے ڈریں نہیں. جی بالکل، جیسا کہ آپ نے سماجی تنظیم کے سیکرٹری جنرل کی زیر کہتے ہیں. ہم تو شکریہ ادا کرتے ہیں MWM کا، جنہوں نے گھروں کے اندر آ کے یہ سپرے کا عمل شروع کیا ہے. جبکہ گورنمنٹ کی طرف سے ہم نے دیکھا ہے کہ صرف یہ روڈ کے اوپر جو ہے سپرے کر رہے ہیں، گھروں کے اندر یا محلوں کے اندر ابھی تک کوئی سپرے نہیں کی. یہ وحدت المسلمین کا ہی ہم شکر ادا کرتے ہیں، جنہوں نے آ کر پہلے محلوں میں مساجد میں جو ہے آ کر یہ سپرے کا عمل کیا ہے. ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. جی بالکل، جیسا کہ آپ نے شہری کی زبانی سنا، انہوں نے اس سماجی تنظیم کے عمل کو سراہا اور ان کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کی طرف سے فوری انتظامات کیے جائیں. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. کوٹ ادو کے نواحی علاقے دائرہ دین پناہ میں جھوپڑیوں میں رہنے والے حکومتی امداد کے منتظر ہیں. مزید جانتے ہیں محمد یعقوب سے. جی محمد یعقوب، کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، اس وقت میں کوٹ ادو کے نواحی علاقہ دائرہ دین پناہ موجود ہوں. آج میں اس جگہ پر موجود ہوں جو لوگ مستحق لوگ ہیں، ان کا یہ کہنا، ان کا مطالبہ ہے جو ہم راشن پانی اپنے بچوں کے لیے روزی روٹی لوگوں سے جا کر لوگوں کے گھر گھر سے اپنی روزی روٹی کما کر آتے تھے، آج وہ لوگ بھی ہمیں روٹی نہیں دیتے، ہمیں دھکے دے کے باہر نکال دیتے ہیں. حکومت کی طرف سے جو ہے ہمیں کوئی راشن پانی نہیں دیا گیا اور نہ ہی کوئی ایسا مسئلہ ہمارے پاس آیا ہے. میرے ساتھ یہاں پر جو مانگنے والے ہیں، مزید میں ان سے جاننا چاہوں گا. جی آپ یہ بتائیں، اس وقت ملک کے حالات جو ہے نا بہت خراب ہیں، لاک ڈاؤن ہے، جو آپ گتے وتے لوہا وغیرہ جو پورے شہر سے کوڑا کرکٹ اٹھاتے تھے اور اپنے بچوں کی روزی روٹی کرتے تھے، اب وہ بھی بند ہو گیا. حکومت سے کیا کہنا چاہیں گے؟ سر سارے جو کوئی یہ کہنی تھی حالی صاحب کہیں امداد کہنی دیتی، ایسا کڈے ونیو غریب لوگ ہیں، تسا دے دے کھڑے ہوئی ٹائم ویڈیو بڑھتی پئی ہے، ساکو کی مدد امداد دیتی ونجے. اسا پنن منگن والے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، اسا وینے لوکاں دے گھر ساکو بھجا چھوڑن، وہ آدن بھی کرونا وائرس ہی ودی ہے. ساکو کیا پتہ ہے کیا بیماری آ گئی ہے، سارے نال کوئی نہ مدد تھی ہے نہ کوئی امداد تھی ہے. حکومت کوئی بندہ حالی تک سارے کو پوچھن نہیں آیا. اسا کڈے ونجوں، کوئی سارے حل کرو. سارے کن کوئی شے کہ نہیں کھاون پیون دی، نہ سارے کن راشن ہے نہ پانی ہے. یہ نکے نکے بچے غریب مظلوم لوگ گھر دیکھ سکتے ہوئے سارے، نہ کوئی ساری جائے نہ مکان ہے، بے اتو ننگے لوگ ہیں. اساں سارے نال کو مدد کرو، سارے نال کو امداد کرو، مہربانی ہو سی. بہت بہت شکریہ اسی تواڈا. جی جیسا کہ آپ نے ان بھائیوں سے سنا ہے، ان کا یہی کہنا ہے کہ حکومت وقت سے ابھی تک ہمارے پاس کوئی راشن نہیں آیا. ہم وہ لوگ ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، میرا کیمرہ مین بھی آپ کو دکھا سکتا ہے، یہ جھپڑیوں کے اندر رہنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے کوئی مسیحا بھی نہیں آیا، حکومت کی طرف سے بھی کوئی نہیں ہے. جبکہ میں یہ کہنا چاہوں گا، اپنی طرف سے بھی یہی کہنا چاہوں گا، یہ بہت زیادہ مستحق لوگ ہیں، غریب ہیں، مانگنے والے ہیں. میں خدا را حکومت سے بھی اپیل کرتا ہوں اور MP MN جو یہاں پر رہتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. ہارون آباد میں جہاں لاک ڈاؤن کے باعث کاروباری زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی، وہیں خانہ بدوشوں کی زندگی بھی بری طرح متاثر ہے. مزید احوال جانیں گے اس رپورٹ میں. ہارون آباد میں بھی لاک ڈاؤن کے باعث جہاں کاروباری زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی اور بڑے بڑے کاروبار بند ہونے کی وجہ سے ہزاروں لوگ بے روزگاری کا شکار ہو رہے ہیں، وہاں پر خانہ بدوشوں کی زندگی بھی کسی سے کم نہیں، وہ بھی اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے بری طرح متاثر ہو رہے ہیں. کاروبار بند ہونے کی وجہ سے فاقہ کشی کا شکار ہو رہے ہیں، کیونکہ خانہ بدوشوں کا ذریعہ معاش مختلف جگہوں سے کاغذات اکٹھے کرنا اور بچوں کے لیے مٹی سے تیار ہونے والے کھلونے اور روڈ پر پڑی خالی پلاسٹر کی بوتلیں اکٹھی کرنا اور پھر انہیں فروخت کر کے وہ اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنے میں مصروف عمل تھے. ریلوے لائن کے قریب عرصہ دراز سے رہائش پذیر خانہ بدوش اپنی زندگی سے تنگ آ چکے ہیں. کہتے ہیں ہم کو کرونا وائرس سے کیا غرض ہے، ہم کو زندہ رہنے کے لیے 2 وقت کی روٹی کی ضرورت ہے جو اب ہمیں میسر نہ ہے. کیمرہ مین مظفر علی سار کے ساتھ ارشد علی گوری، ہارون آباد. اس مشکل دور میں جب ہر شخص اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی کا طلبگار ہے، وہیں مہنگائی اور ذخیرہ اندوز مافیا نے روزمرہ زندگی کے استعمال والی چیزوں کی قیمتوں میں من مانا اضافہ کر دیا. دیکھتے ہیں ہارون آباد سے ارشد علی غوری کی یہ رپورٹ.
زندہ قوموں کی نشانی ہوتی ہے کہ کسی بھی آفت میں اس معاشرے کے طاقتور اور مضبوط حلقے کمزور اور عام لوگوں کے لیے جذبہ انسانیت کے تحت اپنے خزانوں کے منہ کھولتے ہیں، مگر ہمارے معاشرے میں الٹا رواج ہے کہ جب بھی قوم کسی مصیبت میں مبتلا ہوتی ہے، یہی طبقے پہلے سے پسے ہوئے لوگوں کو مزید پیسنا شروع کر دیتے ہیں۔ موجودہ وبائی صورت میں جہاں غریب مزدور کے ساتھ ساتھ سفید پوش طبقے کا روزگار بھی ختم ہو چکا ہے، روزمرہ کے استعمال کی چیزیں آئے روز مہنگی ہوتی جا رہی ہیں۔ سبزیاں، پھل، دالیں، گھی، چینی، آٹا سمیت ہر کھانے والی چیز کی قیمتیں وبا کی طرح آؤٹ آف کنٹرول ہوتی جا رہی ہیں۔ اس مشکل وقت میں جہاں بے بس، ذخیرہ اندوز اور منافع کے لالچی تاجر اپنی من مرضی کر رہے ہیں، وہیں حکومت سطح پر بھی اس مہنگائی کو روکنے کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے۔ مقامی انتظامیہ کی ساری توجہ وبا کی طرف منتقل ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے ذخیرہ اندوز اپنی مرضی سے قیمتیں آئے روز بڑھا رہے ہیں۔ شہری اور عوام الناس نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وبا سے تو شاید بچنے کے لیے کوئی صورت نکل آئے، مگر ان بھیڑیوں سے بچانے کے لیے حکومت اپنا کردار ادا کرے۔ کیمرہ مین مظفر علی سہر کے ساتھ ارشد علی غوری، ہارون آباد۔ واپس آئیں گے بریک کے بعد، ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ پنجاب بھر کی طرح شیخوپورہ میں بھی مکمل لاک ڈاؤن جاری ہے۔ تمام چھوٹی بڑی مارکیٹس بند اور شہریوں کو غیر ضروری سفر کی ہرگز اجازت نہیں دی جا رہی۔ مزید جانتے ہیں امانت چودھری سے۔ جی امانت، وہاں کی کیا تفصیلات ہیں، کیا صورتحال ہے، بتائیے گا۔ جی، ملک بھر کی طرح شیخوپورہ میں بھی لاک ڈاؤن جاری ہے۔ شیخوپورہ کی تمام چھوٹی بڑی مارکیٹس بند ہیں اور کسی صورت بھی شہریوں کو غیر ضروری سفر کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور جو قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں ان کے خلاف سخت ایکشن لیا جا رہا ہے۔ اس وقت میرے ساتھ ڈی ایس پی مقصود احمد لون صاحب موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ جی بالکل، گورنمنٹ کی ہدایت کے مطابق چونکہ 14/4 تک توسیع ہو چکی ہے، لاک ڈاؤن جاری ہے۔ جو بھی پبلک ٹرانسپورٹ روڈ کے اوپر آتی ہے ان کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے۔ علاوہ ازیں موٹر سائیکل ڈبل سواری ان کے خلاف بھی کارروائی جاری ہے۔ میری یہ عوام سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنے گھروں میں رہیں، محفوظ رہیں اور بلا ضرورت غیر ضروری باہر نہ نکلیں، خود بھی محفوظ رہیں، دوسروں کو بھی محفوظ کریں۔ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ عوام میں شعور پیدا کیا گیا ہے، لیکن بعض اوقات دیکھنے میں یہ آیا کہ عوام ویسے گھومنے پھرنے کے لیے نوجوان سڑکوں پہ نظر آ رہے ہیں، جن کو پکڑ کے ان کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے۔ جی، ان کا کہنا ہے کہ میری شہریوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنے گھروں میں رہیں اور جو قانون کی خلاف ورزی نہ کریں، اور جو قانون کی خلاف ورزی کریں ان کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لیا جا رہا ہے۔ جی، سخت سے سخت ایکشن لیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، شکریہ، آپ اپڈیٹ کر رہے تھے۔ آگے بڑھیں گے، میاں والی سے راولپنڈی جانے والی مین شاہراہ کی آپ کو ڈیٹیلز بتائیں گے اور اس سے متعلق جانیں گے ہم یہ رپورٹ۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں میاں والی راولپنڈی روڈ کی مین شاہراہ پر، جہاں پر رکھی سے بن حافظ جی کے مقام پر میاں والی راولپنڈی شاہراہ کھنڈر بن چکی ہے۔ ایک سال میں درجنوں ہلاکتیں، سینکڑوں افراد معذور ہیں۔ محکمہ ہائی وے کے افسران لمبی تان کر سو گئے ہیں۔ محکمہ ہائی وے میاں والی کے افسران روڈ ریپیئر کرنے کے نام پر لاکھوں روپے کے بل تو بنوا لیتے ہیں، لیکن کام صرف کاغذوں میں ہو رہا ہے۔ ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ وزیراعظم پاکستان عمران خان کے اباہی حلقے کی صورتحال ہے، جس کے خان صاحب اس وقت بھی MNA ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رکھی سے بن حافظ جی کے مقام پر سڑک کا نام و نشان تک مٹ چکا ہے۔ سڑک کے درمیان گڑھے بن چکے ہیں، جس کی وجہ سے درجنوں گاڑیوں کے ٹائر پھٹ چکے ہیں، جبکہ بھاری وزن والی گاڑیوں کا چلنا دشوار ہو چکا ہے۔ روڈ کے درمیان کئی فٹ گہرے گڑھوں کی وجہ سے ایک سال میں درجنوں افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں، جبکہ سینکڑوں افراد معذور ہو گئے ہیں۔ اس مجرمانہ غفلت پر محکمہ ہائی وے میاں والی نے کوئی کارروائی نہیں کی، جبکہ 3 کلومیٹر کے فاصلے پر وزیراعظم پاکستان عمران خان کی نمل یونیورسٹی بھی ہے، اس کو بھی یہی روڈ ٹچ کرتا ہے۔ شہریوں نے ڈپٹی کمشنر میاں والی اور وزیراعظم پاکستان سے اپیل کی ہے کہ خوددارا اس خونی روڈ کو جلد سے جلد ریپیئر کیا جائے تاکہ کئی قیمتی جانیں ضائع ہونے سے بچ سکیں۔ کیمرہ مین عمر سعید کے ساتھ کامران ملک، میٹرو 1 نیوز، میاں والی۔ گجرانوالہ کرونا وائرس کے پیش نظر پولیس کی طرف سے 500 سے زائد مستحقین افراد میں راشن تقسیم کیا گیا۔
इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पंजाब पुलिस शोएब दस्तगीर की हिदायत पर कोरोना रिलीफ राशन पैकेज के तहत गुजरांवाला पुलिस 1500 से ज्यादा मुस्तहिक खानदानों में राशन तकसीम कर रही है। इस सिलसिले में गुजरांवाला पुलिस के कांस्टेबल से लेकर सीपीओ तक तमाम अफसरान ने अपनी तनख्वाह से राशन पैकेज के लिए रजाकाराना तौर पर फंड दिए। तकसीम किए गए राशन पैकेज में आटा, चीनी, चावल, घी, दालें, मसाला जात और दीगर अशियाए खुर्दनोश शामिल हैं। राशन की तकसीम के अमल को शफाफ बनाने के लिए लोकल पुलिस व दीगर अदारों की मदद से स्क्रीनिंग और तमाम अमल की मॉनिटरिंग की जा रही है। एसपी सदर डिवीजन मोहम्मद वसीम डार का कहना है कि मुश्किल की इस घड़ी में गरीब अफराद की कफालत बहुत बड़ा अमल है और गुजरांवाला पुलिस सिटी पुलिस ऑफिसर गौर मुश्ताक भुट्टा की सरबराही में जिला भर में अमन अमान की सूरत बरकरार रखने के साथ साथ फलाही सरगर्मियों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। गुजरांवाला पुलिस की जानिब से मुस्तहिक अफराद में राशन की तकसीम एक ऐसा अमल है जिसे शहरियों की तरफ से सराहा जा रहा है। कैमरामैन फाज खान के साथ मोहम्मद नदीम डार, मेट्रो वन न्यूज, गुजरांवाला। आगे बढ़ेंगे। कसूर में वज़ीर आला पंजाब की जानिब से लॉकडाउन और दफ़ा 144 को चैलेंज किया जाने लगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मियाँ काशिफ से। मियाँ काशिफ, वहाँ की क्या डिटेल्स हैं, इससे मुतालिक बताइएगा। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस के बढ़ते हुए खतरात के पेश नज़र वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से जो है वो दफ़ा 144 भी नाफिज कर दी गई और पंजाब को मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन करने के अहकामात भी जारी कर दिए गए, जिस पर कसूर में मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन जारी है। मैं इस वक्त कसूर के इलाके कोट हलीम खां में मौजूद हूँ। मेरे अकम में आप देख सकते हैं कि तमाम बाजार खुले हुए हैं, लोग जमा टोलियों की शक्ल में बैठे हुए हैं, जिनको ना तो कोई सिक्योरिटी इदारे रोकने में जो है मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं और पुलिस भी जो है वो भी मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। यहाँ पर मेरे साथ कुछ शहरी भी मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं, इनके इस हवाले से क्या कहना है। भजन बताएंगे आप, कोट हलीम खां में तमाम जो वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के अहकामात की धज्जियां बिखेरी जा रही हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? मेरे ख्याल में ये कोट हलीम खां, कोट मौलवी अब्दुल कादर, कोट अलीगढ़ और कोट मुराद खां, बस्ती चिराग शाह, ये जो इलाके हैं ये मेरे ख्याल में ये शहर का हिस्सा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ना तो कोई पुलिस, ना कोई रेंजर्स, ना कोई आर्मी, ना कोई दीगर महकमे का कोई फ़र्द या कोई ऑफिसर यहाँ पे शायद कोई विज़िट ही नहीं करता। अगर कोई यहाँ पे आता हो तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ इतना जम्मे गफीर है वाम का कि इनको कोई किसी किस्म का कोरोना से कोई खौफ आ ही नहीं रहा। जी, जैसे कि आपने शहरी की बात सुनी है, इनका भी यही कहना है कि जो लोग हैं वो टोलियों की शक्ल में बैठे हुए हैं। ये कोट हलीम खां का इलाका है, यहाँ पर जो ना तो पुलिस कोई कार्रवाई करती है और ना ज़िली इंतज़ामिया जो है वो कार्रवाई करती दिखाई दे रही है। जी ठीक है, शुक्रिया, आप हमें डिटेल्स दे रहे थे। चूनिया में कोरोना वायरस से फूलों के काश्तकार परेशान दिखाई देते हैं। कहते हैं शादी और होटल्स पर तकरीबात पर पाबंदी की वजह से लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। इस हवाले से देखेंगे ताहिर असगर अंसारी की ये रिपोर्ट। फूल कुदरत का हसीन तोहफा है, लेकिन मुल्क भर में लॉकडाउन के बायस मुख्तलिफ शोबे मुतासर हुए हैं। वही कुदरत का ये शानदार तोहफा भी ज़ाया हो रहा है। हज़ारों एकड़ पर काश्त किए गए मुख्तलिफ अक़साम के फूल भी ख़राब होना शुरू हो गए हैं, जिससे काश्तकारों को लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। इस वक्त ग्लैंड फूल की फसल तैयार थी, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन हुआ है, इस वजह से फूल मंडी में नहीं भेजे जा सके, क्योंकि मंडियां भी बंद पड़ी हैं। किसानों के पास स्टोरेज का कोई ऐसा इंतजाम मौजूद नहीं जहां लंबे अरसे तक फूलों को महफूज रखा जा सके। काश्तकारों का कहना है जब से ग्लैंड तैयार हुआ है, कोरोना वायरस का मसला बन गया है, जिसकी वजह से हमारा ग्लैंड सेल नहीं हो रहा। शादी और मार्केट बिल्कुल बंद हैं। कोरोना वायरस की वजह से शादियों और दीगर फंक्शन पर लगी पाबंदी की वजह से काश्तकार बहुत परेशान हैं। लाखों रुपए अखराजात के बावजूद कोई इनका पुरसाने हाल नहीं। कैमरामैन सादिकुल अमीन के साथ ताहिर असगर अंसारी, मेट्रो वन न्यूज, चूनिया। आगे बढ़ेंगे। खानेवाल की तहसील जहानिया में कोरोना वायरस से मुतालिक सोशल मीडिया पर झूठी पोस्ट लगाना शहरी को महंगा पड़ गया। जहानिया के रहायशी शहरी मोहम्मद आशिक अली रहमानी ने कोरोना वायरस फैलने की सोशल मीडिया पर झूठी पोस्ट लगाई, जिस पर मोहम्मद वारिस नामी शहरी ने थाना जहानिया में इंदराज मुकदमे की दरख्वास्त दी, जिस पर SHO थाना जहानिया ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए कोशिश शुरू कर दी। जबकि DPO मोहम्मद अली वसीम का कहना था कि कोरोना वायरस के फैलाव के बारे में झूठी और बेबुनियाद खबरें फैलाने और इलाके में खौफ व हिरास की फजा कायम करने वाले अनासर से सख्ती से निपटा जाएगा। लॉकडाउन के बायस कारोबार बंद होने के बाद दूध फरोशों ने जमींदारों से दूध लेने से इनकार कर दिया, जिससे जमींदार परेशान दिखाई देते हैं।
لاک ڈاؤن کی وجہ سے تمام کاروبار بند ہونے سے دودھ فروشوں نے ذمہ داروں سے دودھ لینے سے انکار کر دیا، جس کے باعث ذمہ داروں میں شدید پریشانی کی لہر دوڑ گئی ہے، جبکہ بھینسوں کو ڈالے جانے والے سب چارے کے ریٹ آسمان سے باتیں کر رہے ہیں۔ شب برات کی مبارک رات فرزندان اسلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کر کے کورونا کے باعث شب بھر میں فرزندان اسلام نے گھروں میں عبادت اور نوافل ادا کیے، کورونا وائرس سے نجات کے لیے بھرپور دعائیں بھی مانگی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہارون آباد سے محمد جمیل انجم کی اس رپورٹ میں۔ شب برات کو توبہ استغفار اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگنے کی رات بھی کہا جاتا ہے۔ فرزندان اسلام شب برات کی رات عبادت و دعا و مناجات میں گزارتے ہیں۔ اس رات لوگ گھروں اور مساجد میں شب بیداری کا اہتمام کرتے ہیں، ذکر و اذکار میں رات بسر ہوتی ہے۔ اس وقت پوری دنیا سمیت پاکستان میں بھی کرونا وبا نے پوری انسانیت کو پریشانی میں مبتلا کر رکھا ہے، جس سے بچاؤ کے لیے گھروں میں رہنے کی تلقین کی گئی ہے۔ علماء کرام نے بھی اس حوالے سے اجتماعی عبادات کو موقوف کر کے گھروں میں ہی اللہ کے حضور سربسجود ہونے کی تاکید کی تھی۔ فرزندان اسلام نے بھی احتیاطی تدابیر علماء کرام کے فیصلے کو مدنظر رکھتے ہوئے گھروں میں رہ کر عبادات اور نوافل ادا کیے اور اللہ کے حضور اس وبا کے خاتمہ کے لیے رو رو کر دعائیں کی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد جمیل انجم، میٹرو ون نیوز، ہارون آباد۔ رحیم یار خان میں دریائے سندھ پر غیر قانونی نایاب پرندوں کا شکار کرنے والے شکاری وائلڈ لائف نے گرفتار کر لیا۔ رحیم یار خان میں چاڑیاں شریف دریائے سندھ پر پرندوں کے شکار کی اطلاع ملنے پر محکمہ وائلڈ لائف نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے شکاری کو نایاب پرندوں کا شکار کرتے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ ملزم کے قبضے سے 11 نائب نسل کے پرندے بھی برآمد کر کے ملزم کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ وائلڈ لائف آفیسر کا کہنا ہے کہ کسی بھی شخص کو غیر قانونی شکار کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ پاک پتن میں اوباش نوجوانوں نے 18 سالہ گھریلو ملازمہ کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ پاک پتن نواحی گاؤں جیوان شاہ میں 18 سالہ گھریلو ملازمہ کو نوجوان ساتھیوں سے مل کر اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ تھانہ رنگشا پولیس ملزمان سے ساز باز مقدمہ درج کرنے کے بجائے صلح کے لیے دباؤ ڈال رہی ہے۔ متاثرین نے وزیر اعظم عمران خان، وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے مطالبہ کیا کہ اس کا نوٹس لیں۔ ہارون آباد میں پولیس نے کارروائی کر کے 3 رکنی بین الضلعی ڈکیت گینگ گرفتار کر کے لاکھوں روپے نقدی اور دیگر سامان برآمد کر لیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں محمد جمیل کی اس رپورٹ میں۔ ڈی پی او بہاول نگر قدوس بیگ کی ہدایت پر ڈی ایس پی سرکل ہارون آباد شاہد جتوئی کی سربراہی میں پولیس تھانہ صدر کے ایس ایچ او محمد افضل کھوکھر کا اپنے عملہ کے ساتھ جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ایس ایچ او تھانہ صدر محمد افضل کھوکھر نے ایک کامیاب کارروائی میں علاقہ میں ڈکیتی کی متعدد وارداتوں میں ملوث 3 رکنی بین الضلعی ڈکیت گینگ کو گرفتار کر کے لاکھوں روپے نقدی اور دیگر سامان برآمد کر لیا۔ ایس ایچ او محمد افضل کھوکھر نے بتایا کہ گینگ کا سرگنا ریاض جویا دیگر دونوں ساتھیوں سمیت مختلف اضلاع کی پولیس کو مطلوب ہے۔ تقریباً 3-4 ماہ قبل ہارون آباد سرکل کے حوالے سے مزید تفتیش میں مصروف ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد جمیل انجم، میٹرو ون نیوز، ہارون آباد۔ اور شہرنامے میں فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز۔